ایران کے ایٹمی پروگرام کی اگر بات کی جائے تو ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام یا اپنا میزائل سسٹم جو ہے 1985 میں شروع کیا۔ 1985 میں ایران کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے 3 سال تک تو ایران ادھر ادھر جاتا رہا اور مختلف ممالک سے اپنے میزائل کے بارے میں کچھ چیزیں خریدتا رہا، لیکن 1988 سے ایران نے 2 ملکوں سے زیادہ تر فائدہ حاصل کیا۔ ایک ملک تھا چائنا اور دوسرا ملک تھا شمالی کوریا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ایران نے اپنا جو سسٹم نیوکلیئر سسٹم شروع کیا تھا اس میں اسے اتنی زیادہ کامیابی نہیں تھی۔ ایران نے 1988 میں جو سب سے پہلا آدمی جسے اس کام کے لیے مقرر کیا اس کا نام ڈاکٹر شاہ مرادی تھا، لیکن 1988 سے لے کر 1995 تک ایران کو اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ایران نے ڈاکٹر شاہ مرادی کو فارغ کیا اور 1988 میں ڈاکٹر محسن فخری زادہ کو اس کا انچارج بنا دیا۔ 1988 سے لے کر 2020 تک ڈاکٹر محسن فخری زادہ جو ہے وہ آدمی تھے جنہوں نے اپنے اس سسٹم کو چلایا اور مستقل چلاتے رہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ایران نے ان کے زمانے میں کتنی ترقی کی، تو پہلے تو ان کو رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ڈاکٹر شاہ مرادی اس کام میں ناکام ہو گئے تھے، جبکہ اس کے بعد جب سے ڈاکٹر محسن فخری زادہ آئے تو 1998 ہی وہ سال تھا جس میں ایران نے اپنا سب سے پہلا جو اپنے طور پر بالکل اپنے طور پر تیار شدہ میزائل تھا شہاب 3 اس کا تجربہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایران نے دوسرے نمبر پر سید 1 کا جو ہے میزائل تھا اس کا تجربہ بھی کیا۔ یہ اس سسٹم کے دوران ایک خاص بات جو آپ کو بتلانا ضروری ہے وہ یہ ہوئی کہ ایران نے جب شروع کیا یہ کام تو کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن 1994 میں ٹیلیکس میسیج ہوتے تھے، وہ میسیج جب ڈیکوڈ کیے تو دنیا کو پہلی مرتبہ یعنی 6 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے اور میزائل سسٹم میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن خیر اس کا تو وہاں پر رہا اور انہوں نے ایجنسیوں نے پابندیاں لگائی اور ایران کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 1907 سے لے کر 1911 تک یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ایران نے جو ہے خاص طور پر 2 کام کیے۔ ایک کا نام تھا پروجیکٹ 31 یعنی 111 جو ہے اس کا نام تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایٹم بم بنایا جائے، اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع کیا جس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ایٹم بم بنایا جائے جو بالکل چھوٹا سا ہو اور اس چھوٹے سے ایٹم بم کو کسی میزائل پر فٹ کیا جائے اور یوں دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی جائے، اور یہ دونوں کام محسن فخری زادہ کے ہوتے ہوئے۔ تیسرا کام جو آپ نے دیکھا ہوگا جس کا پچھلے سال بہت زیادہ شور رہا کہ ایران نے اپنا جو ہے نیوکلیئر راکٹ لانچر کے ذریعے سے اپنا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا، اور یہ بہت بڑی کامیابی پیچھے سمجھی جاتی تھی۔ یہ کامیابی بھی ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے ساتھ تھی۔ اب ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے بارے میں اگر ہم آخری بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ مغربی میڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اکیلا آدمی تھا جس کے جانے کے بعد اب ایران اپنے نیوکلیئر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔